یعنی جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف پیر شریعت اور دوسری طرف پیر طریقت، دونوں سے میرا رابطہ تھا، اور ان دونوں سے رابطے کے لطف مجھے اور یہ بھی سنیے کہ یہی شیخ شریعت اور جن کے ہاں بت پرستی اور تصویر ناجائز ہے، میرے حکم سے، میرے درخواست سے، میری گلگلاہٹ اور ضد سے رام لیلا دسہرے میں بھی آتے تھے، درگاہ نظام الدین میں بھی آتے تھے، اور ہر مشاعرے میں نے یوم غالب کیا، یوم داغ کیا، یوم مومن کیا، یوم ذوق کیا، یوم ظفر کیا، یوم اقبال کیا، یوم جوش اور یوم جگر کیا، سب میں مولانا آزاد جیسا آدمی جہاں بلاتا تھا تشریف لے آتے تھے، وہ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دے، وہ اس قسم کے آدمی. ہاں بہت سنا ہے کہ بہت ہی ارے صاحب یعنی بلکہ ایک دفعہ میں نے جب ان سے کہا، پیرزام نے مجھ سے کہا کہ میں مولانا کو بلایا تھا عرس میں، انہوں نے تو انکار کر دیا. میں نے کہا آپ تو کہیں چاہے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ہاں جانا ہو یا وائس پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کہیں میرے بغیر جاتے نہیں، آپ اکیلے چلے کیسے گئے؟ کہنے کہ نہیں میں نہیں گیا، راشٹرپتی بھون کی پارٹی میں وہ مل گئے، میں نے اتفاق سے یہ ذکر کر دیا. تو انہوں نے مانا. میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے وہ ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں، وہابی اہل حدیث بھی ایکسٹریمسٹ، وہ کیسے آپ درگاہ پہ میں نے کہا آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، 6 مہینے کے لیے بھول جائیے، امیر خسرو کی 17ویں میں نہ لاؤں تو میرا نام گلزار دل بھی نہیں. اب 6 مہینے بعد جناب میں پہنچا مولانا کے پاس، اور اس سے کوئی 15-20 دن پہلے میں وہ سمجھے کہ کوئی اردو کانفرنس کر رہا ہوگا یا مشاعرہ کر رہا ہو. آؤ بھائی، ہر بات کو وہ چھوٹے چھوٹے فقروں میں 2 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. آؤ بھائی، آؤ میرے بھائی، گلزار میاں ٹھیک ہو، گلزار میاں ٹھیک ہو. میں نے فرمایا کوئی مشاعرہ، کوئی کانفرنس؟ میں نے کہا نہیں جناب، آج تو میں کچھ آپ سے سیکھنے آیا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی روشنی کے لیے. ہاں 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 بیٹھو بیٹھو. وہ سبز چائے پیتے تھے چینی، اور قیمے کے سموسے کھاتے تھے بڑے بڑے، اور وہ اتنے بڑے، میں تو ینگ ہونے کے باوجود میں نہیں کھا سکتا، وہ 4 سموسے کھاتے تھے قیمے کے. تو ایک سموسہ وہ بہت خوش خوراک، پھر وہ ایک سموسہ میرے بھی آگے رکھا گیا اور چائے رکھی گئی، اور وہ پیے. اور میں نے بولا وہ ٹھنڈے وہ دیکھ کر نہیں پہلے چائے پیو، پہلے چائے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اس میں بھی کوئی آداب محفل ہے؟ یہ ضروری ہے. خیر میں پیتا رہا بات. میں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی، یوم غالب میں آپ تشریف لائے. ہاں بھائی میں آیا، اس میں کیا ہے؟ اور میں نے کہا یوم داغ تک میں آپ آ گئے. داغ کو تو لوگ بات بڑے اعتراضات کرتے ہیں، داغ میں ہاں میں آیا، زبان کا مالک تھا. میں نے کہا اس کو یوم ذوق میں آپ آئے، یوم مومن میں آپ تشریف لائے. یوم اقبال تک ہندوستان میں نہیں ہوتا تھا آزادی کے بعد. جب میں نے پہلا یوم اقبال میں نے کیا، میرے بعد راجہ غضنفر علی پاکستان ہائی کمشنر نے کیا، تو میں نے کہا آپ یوم اقبال میں بھی آئے. کہنے کہ بھائی میں کم انکار کر رہا ہوں، بتائیے. میں نے کہا ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امیر خسرو پہ آپ تقریر کریں. امیر خسرو، اب ان کا دماغ دیکھیے، 6 مہینے پہلے فوراً ایک دم انہوں نے کہنے کا اچھا پیرزام نظامی نے بھیجا ہوگا. میں نے کہا نہیں صاحب، پیرزام ایک تقریر آپ امیر خسرو کے اتحادی انداز میں، جس طرح انہوں نے سنسکرت اور پراکرتوں سے عربی فارسی کو ملا کے زبان، ایک تقریر آپ کر دیں گے تو ہندو مسلم اتحاد یکجہتی کے لیے بھی، پیار محبت کے لیے بھی، اور ڈرا ہوا مسلمان بھی نکلنے لگا عرس کی محفلوں میں. امیر خسرو پہ سے میں نے کہا جناب میں نے اپنے بت نہیں پوجے، میں آپ سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہاں چادر چڑھائیں یا منت مانے یا کوئی میں نے نہیں کیا آج تک. میں سن 45 سے سیکریٹری ہوں ادارہ نظامیہ ٹرسٹ کا. تو میں تو جناب صرف خسرو. میرا بھائی تمہاری محفلیں رات کو ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں جناب، دن میں حکم دیں گے تو ہو جائے گا. کہنے لگا اچھا. میں نے کہا ہم ایک دن پہلے کر لیں گے. پہلے 17ویں اور 18ویں ہوتی تھی، پھر اب جب سے 16ویں 17ویں اب 3 ہوتے ہیں. میں نے کہا خیر ایک دن پہلے بلائیں گے آپ کو. اور میں نے کہا وہ تو عرس محل ہم نے بنایا ہے، وہ 64 کھمبے کے پاس، وہاں اس وقت تک عرس محل پورا بنا نہیں تھا. چبوترا بنایا بڑا، اس چبوترے پہ کھارے کے پتھر اور روڑے اور اینٹیں اور بجری ڈال کے اس کی سٹیج بنائی، اس پہ جواہر لال کو اور مولانا کو بٹھایا. اب مولانا کو کہنے کہ دیکھیے ایک وہاں ضد نہ کرنا، میں 40 منٹ بیٹھوں گا، جو بھی معاملہ ہو مجھ سے وہاں تم یہ نہ کہنا کہ فلانا، کیونکہ تم آدمی کو بالکل وقت پہ قید کر لیتے ہو. میں نے کہا نہیں یہ تو سب آپ کا کرم ہے. میں 40 منٹ دن 4:30 بجے دن میں رکھیں گے اور 40 منٹ. اب جناب دماغ دیکھیے میرا، مولانا کو بلانا سن 54 میں معمولی بات تھی، سب تصویریں ہیں میرے پاس. اب کس طرح میں نے کیا کہ جتنے کلکتے میں، دلی میں، علی گڑھ میں، کانپور میں اور جہاں جہاں ہندوستان میں مولانا کے دوست، احباب، شاگرد، ساتھی
पंडित सुंदरलाल, ख्वाजा गुलाम सैयदैन, हुमायूं कबीर, मौलाना अब्दुल रज़ाक मली आबादी जो अल हिलाल और अल बलाग के एडिटोरियल तक मौलाना की जगह लिखते थे, सईद के अब्बा, समझे, मौलाना अब्दुल रज़ाक मली आबादी और ऐसे सब, हरीचंद अख्तर जोश मली आबादी और मजाज लखनवी और उस जमाने के जितने उन सबको बुलाया। अब जो मौलाना आए और यूं जो उन्होंने देखा चारों तरफ, तो चेहरे पे बशाशत और मुस्कुराहट। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब वाइस चांसलर जामिया मुझसे कहने लगे, गुलजार 40 बरस बाद मैं मौलाना के मुंह को हंसते हुए देखा, वरना ही वो रहते हर वक्त। मैंने ये आज तुम्हारी महफिल में मैंने कहा, मैंने पूरी कोशिश ये की कि इनका माहौल जो है, इनके लोग, इनको सूरतें अपने दोस्तों की नजर आए। फिर जो दरिया इल्म के बहाए हैं मौलाना ने, जो खुसरो पे तो थे ही वो, किसकी यूनिवर्सिटी और किसकी लाइब्रेरी और किसकी काउंसिल और एकेडमी, और जनाब इल्म के दरिया बहा दिए खुसरो की जिंदगी पर, और इत्तेहाद और फलाना और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे बनाए हुए हो इतना, और सब पर एक रिक्कत तारी और फजा एक ऐसी बनी। फिर मैंने ही खड़े होके फिर उसको फजा को ज़रा हमवार करके और एक नज़्म अमीर खुसरो पे पढ़ी, कि शेख कहता है कोई सैयद कोई गुलजार को पंडित कश्मीर ये भी है अजब फर्द फरीद, और इस तरह के सर से लेकर पांव तक तस्वीर खुसरो देखिए। खुदा का शुक्र है गुलजार देहलवी का वजूद, ज़फ़र्क ताबा कदम है मिजाज खुसरो का, इलाज खुसरो का और सिराज खुसरो का। साहब क्या मौलाना खुश हुए हैं। इसके बाद फिर जब इतना 40 मिनट का वादा था, 2 घंटे और 39 मिनट हो गए, सारा प्रोग्राम खत्म, शजरा खानी खत्म, अब जनाब से कव्वालियाँ रह गई। अब आप तो जानते हैं कि इब्ने वो लोग तो मानते नहीं, तो मैं कान में के पास खिसता हुआ और मैंने कहा, मौलाना इसके बाद महफिल सिमा है, तो अस्सलाम वालेकुम, और एकदम उठ के